السلام علیکم دوستو، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ ان 7 نوجوانوں کو یعنی کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک سلائے رکھا تو وہ کون تھے، وہ ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کیسے 300 سال تک سوئے رہے۔ بلا شبہ ان کا 300 سال تک سونا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کے جسم کیسے محفوظ رہے۔ تو سائنس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کس طرح سے آیا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ سائنس کی جدید تحقیق اصحاب کہف کی صداقت بیان کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دنیا کا تقریباً 2000 سے زائد جاندار خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ ایسی لمبی نیند کو سائنسی ٹرم میں ہائبرنیشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کے بجائے منٹ میں چلتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنی جسم کی غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران کسی بھی جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والوں میں کئی قسم کے جانور یعنی چمگادڑ، چوہے، گلیری، چیونٹیاں اور سانپ اور ریچھ کی کئی نسل شامل ہیں۔ تو اب اگر بات کریں قرآن مجید کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر ایک لمبے عرصے تک نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ اس غار کے دائنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا، جو کہ ہمارے اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ حصہ ہوتا ہے جو نیند میں انسان کو جگا دیتا ہے کسی بھی چونکا دینے والی آواز سے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی اور کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جلد پر پڑنے سے ریڈیم مالیکول میں اضافہ کرتی ہیں، جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، یعنی غار 300 سال تک ٹھنڈی ہی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے جسم پر نہ پڑتی تھیں۔ سائنس کے مطابق کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں ہو۔ تو اب پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 300 سال تک وہ سوئے رہے تو پھر ان کے جسم خراب کیوں نہیں ہوئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی کروٹ بھی بدلواتے رہے، یعنی کہ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن وہ کروٹ بھی بدلتے رہے، تو جس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم اس وجہ سے خراب نہیں ہوئے کہ کیونکہ وہ کروٹ بدلتے رہے۔ سائنس کے مطابق آنکھیں اگر زیادہ وقت تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو ایکٹو کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے، لہذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچی رہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے مطابق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، گویا اصحاب کہف اس نیند کے دوران آنکھیں جھپکاتے رہے، اس طرح ان کی آنکھوں کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ آج سائنس کی وہ تحقیقات ہیں جو اصحاب کہف کے واقعے پر پورا اترتی ہیں۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ لمبی نیند سونے کے بعد یا موت کے بعد اٹھائے جانے پر کسی بھی قسم کا ابہام بقائے نہیں رہتا۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔